اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا روح پرور واقعہ۔ اے رب، میں بھی تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے جب کائنات کے سب سے عظیم فرشتوں میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں نور، دل میں عاجزی اور روح میں ایک سوال چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنے خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ میں تیری وحی لے کر نبیوں کے پاس جاتا ہوں، تیرا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہوں، تیرے حکم کا غلام ہوں۔ لیکن میرے دل میں ایک خواہش ہے، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تیری عبادت ویسے ہی کروں جیسے تیرے بندے زمین پر کرتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے عشق میں کیسے روتے ہیں، کیسے جھکتے ہیں، کیسے تیری یاد میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کی بات سنی اور ایک نورانی آواز آئی، اے جبرائیل، اگر تو میری عبادت دیکھنا چاہتا ہے تو زمین پر جا۔ میں تجھے اپنے ایک بندے کی عبادت دکھاتا ہوں تاکہ تو جان سکے کہ بندگی کا اصل ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ زمین پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بلند پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے۔ وہ غار چھوٹا سا تھا مگر اس کے اندر ایک عجیب نور پھیلا ہوا تھا۔ اس نور کے بیچ ایک بوڑھا عابد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک پرانا کپڑا، چہرہ پر سکون اور زبان پر صرف ایک ہی نام، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم کب سے یہاں ہو؟ تمہارے پاس نہ کھانا ہے نہ پینے کو کچھ، پھر تم زندہ کیسے ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں اس پہاڑ پر پیدا ہوا ہوں اور تب سے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ میرا رب روزانہ میرے لیے ایک انار اگا دیتا ہے، میں وہ کھا دیتا ہوں۔ ایک چشمہ جاری کرتا ہے، میں اسی کا پانی پی لیتا ہوں۔ میرے رب کی رحمت نے مجھے کفایت کر رکھی ہے، دنیا کی کسی چیز کی حاجت نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ تو ساری زندگی صرف اللہ کی یاد میں ہے، نہ کسی سے بات، نہ دنیاوی آسائش، صرف اللہ سے پلہ۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب العالمین، یہ تیرا بندہ کتنا عظیم ہے جو بغیر دنیاوی ضرورتوں کے صرف تیری محبت میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو اس بندے کی عبادت سے متاثر ہوا ہے، لیکن اگر میں تجھے حکم دوں کہ تو ایک دن اس بندے کی طرح عبادت کر تو تیری طاقت نہ رہے گی، تو اس کی ایک دن کی عبادت بھی برداشت نہ کر پائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے، میں تھکتا نہیں، کمزور نہیں، پھر بھی کیا میں اس کی طرح عبادت نہیں کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، عبادت جسم کی طاقت سے نہیں لیکن دل کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ میرا یہ بندہ اگرچہ کمزور ہے لیکن اس کے دل میں میرا عشق ایسا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے لیے بے معنی ہو گئی ہے۔ اس کی عبادت، وہ درد، وہ محبت، وہ عاجزی ہے جو نور کے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے رب، اب میں سمجھ گیا کہ تیرے بندے جب زمین پر تیری عبادت کرتے ہیں، جب سجدے میں رو کر کہتے ہیں یا اللہ، تو ان کے ایک آنسو بھی تیرے نزدیک ہمارے ہزاروں سال کی عبادتوں میں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ تیرے عشق میں بہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہی راز ہے بندگی کا، میں طاقت نہیں دیتا، میں دل دیکھتا ہوں۔ جو میرے لیے روئے وہ میرے سب سے قریب ہے۔ میں اپنے بندے کے سجدے سے زیادہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ سجدہ ایک عشق سے بھرا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کیا، اے پروردگار، تو بے شک سب سے بڑا ہے، تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ تیری بندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ تیری رضا میں پناہ ہو جانا ہے۔ پھر وہ دوبارہ آسمانوں کی طرف لوٹ گئے، لیکن اس دن کے بعد ان کے پر بھی پہلے جیسے نہ رہے، کیونکہ اب ان پر عشق الہی کی خوشبو بچ چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف رکوع و سجود کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے جو اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، چاہے وہ لمحہ بھر کا ہو مگر دل سے ہو۔ اللہ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ اس لیے جب بھی عبادت کریں تو دل سے کریں، اے رب، تیرے لیے ہوں، صرف تیرے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب میرا یوٹیوب چینل، شکریہ۔